السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، اللہ کی معرفت کرانے کے لیے اور آخرت کی خبر دینے کے لیے پہنچایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس پر ایمان عطا فرمائے، اس پر اسے صحیح معنوں میں سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس میں توحید کا ذکر ہوگا، آخرت کا، کہ کفار مکہ، اصل میں بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور مکہ میں دعوت و تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے چل رہی ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، توحید کا کس طریقے سے انکار کرتے ہیں، آخرت کا کیسے انکار کرتے ہیں، اور قرآن کا کس طرح انکار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کس طریقے سے انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کا کیا انجام ہوگا، انکار کرنے کی کیا سزا انہیں دی جائے گی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ خصوصاً قرآن کا انکار کرنے کی کیا سزا دی جائے گی اور نبی مکرم کا انکار کرنے کی ان کو کیا اس کا انجام ملے گا، اور آخر میں فکر آخرت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یعنی قرآن میں ایک بات کو مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، مختلف زاویے سے، مختلف اینگل سے، مختلف انداز سے۔ کبھی اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ کسی بات کو بیان کیا، کبھی کسی بات کو نرمی کے ساتھ، کبھی اگزامپل دے کر کے، اور کبھی نصیحت بتا کر کے، اور کبھی پرانے لوگوں کے انجام کو بتا کر کے، نصیحت دکھا کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا۔ تو اور اصل میں انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، کبھی وہ اس کی یادداشت کمزور ہے، کبھی وہ ایسے حالات کے اندر ہے کہ وہ فکر اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کی کیفیت، کبھی وہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، کبھی وہ کسی سوچ اور گہری فکر میں ملوث ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز سے الگ الگ وقت میں اللہ نے اپنے کلام کو بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن محض اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آخرت میں تم کچھ کہہ نہ سکو، یعنی حجت پوری ہو جائے۔ صرف حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے کلام کو نازل نہیں کیا، یہ اس کے رحم ہے، یہ اللہ رب العزت کا جیسا وہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور تو اس کا یہ رحم ہے کہ اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے کئی زاویے سے، کئی اینگل سے، کئی طریقوں سے، کئی مختلف طریقوں سے قرآن میں اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا ہے؟ آگے آئے گی بات۔ اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن ان کے نفرت میں زیادتی کرتی ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کے اندر اور بگاڑ ہوتا ہے، ایسا اکثریت کا حال ہوتا ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ زمین کی جیسی اچھی زمین ہوگی ویسی اچھی وہ فصل لے کر کے آئے گی،
اور اگر زمین ٹھیک نہیں ہے، چٹیل میدان ہے یا پتھر ہے، چکنا پتھر ہے، تو وہ پانی اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. لیکن اگر وہی اپجاؤ زمین ہے، اچھی زمین ہے، تو وہ اس سے بہت کچھ فائدہ انسان کو لے کر کے آئے گی. تو یہاں پہ یہ کہا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے ان کے اوپر تو وہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز ان کی نفرت میں اور زیادتی کرتی ہے. تو کفار مکہ کی نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے کلام کے نازل ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایسے سنگ دل ہیں، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، ان کے دل پتھر کے دل اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جبکہ قرآن وہ کلام ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا تو یہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ ایسے لوگ ہو گئے تھے، ایسے ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسے سخت دل ہو گئے تھے کہ ان کا قرآن سننے کے بعد بھی ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ اور زیادہ ان کی ڈھٹائی میں، ان کی نفرت میں، ان کی بغاوت میں، ان کی نافرمانی میں، ان کے قرآن کے خلاف اور نبی کی باتوں کے خلاف عمل کرنے میں اور زیادتی بڑھتے چلے جاتی تھی. تو یہی وہ کلام ہے جس کو سن کر کے لوگوں کے اندر ہدایت آتی تھی اور صحیح زندگی جینے کا طریقہ آتا تھا. اور یہی وہ کلام ہے کہ وہ جو اس لائق نہیں ہوا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی ڈھٹائی میں اور ان کی بغاوت میں اور زیادہ سرکشی میں ان کو بڑھا دیا کرتا ہے. آیت کو پھر سے سماعت کریں. اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. یعنی کئی طریقوں سے اللہ رب العزت کا یہ رحم ہے کہ کئی طریقوں سے اپنے بندوں کو وہ سمجھا رہا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں، آخرت کے بارے میں جان لیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں جان لے، اپنے خالق اور مالک کو جان لے، اپنے حاجت روا اور مشکل کشا کو جان لے، اسے پہچان لے، اس سے اپنی ضرورت کو پوری کرائے، دنیا میں بھی ہلاک اور برباد ہونے سے بچے اور آخرت میں بھی ہلاک اور برباد ہونے سے بچ جائے. یہ رحمان کا رحم ہے کہ اس نے کئی طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ ان کی نفرت میں اور زیادتی کرتی ہے. آیت نمبر 42، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے. اب دیکھیے ایک نئے انداز سے اللہ رب العزت یہاں پہ اپنی وحدانیت کو سمجھا رہا ہے، اپنی توحید کو سمجھا رہا ہے اس آیت کے اندر. اور توحید کو آپ نے اس کے پہلے بھی دیکھ چکا ہے کہ کئی طریقوں سے اللہ رب العزت سمجھا ہے، کئی ایگزامپل دے کر کے، کہیں مکڑی کا ایگزامپل، کہیں مکھی کا ایگزامپل دے کر کے، اور کئی طریقوں سے اللہ نے سمجھایا. تو یہاں پر ایک نیا، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا دنیا کا نظام اسی طریقے سے سکون اور اطمینان سے چلتا رہتا؟ یہ سورج، چاند، زمین، آسمان اور یہ پوری دنیا کا نظام جو اتنا سکون اور اطمینان سے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا واحد ہے. اگر اور ہوتے تو آپس میں اختلاف ہوتا کہ نہیں آج دن نکلے گا، نہیں آج رات ہوگی، نہیں انسان ایسا ہوگا، نہیں انسان ایسا ہوگا، نہیں قیامت اب آئے گی، نہیں قیامت اب آئے گی، نبی یہ ہوں گے، نہیں نبی یہ ہوں گے. کئی چیزوں میں اختلاف ہوتا اور دنیا کا یہ نظام سکون اور اطمینان سے چلنے کا چل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا چلانے والا واحد ہے، ایک اللہ ہے جس کے اشارے پر، جس کی حکومت پر ساری دنیا چل رہی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت دوسرے انداز میں فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسے انہوں نے معبود بنا لیا تھا کہ ان کو سفارشی سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے فلاں ضرورت ہماری پوری کروا دیجئے. یہ کبھی بیٹے کی ضرورت ہے، کبھی فصل کے اچھے ہونے کی، کبھی بیماری سے دور ہونے کی، کبھی فلاں چیز کی. تو یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے تھے، یہ اپنے سفارشیوں کے پاس جاتے تھے جن کو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اپنے شرکاؤں کو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے پاس تم جاتے ہو، جن کو تم سفارشی بناتے ہو. کہہ دیجئے اگر تم اس کے ساتھ اور معبود بناتے تو یہ ان کو معبود بنانا ہے، کیونکہ بندہ جا کر کے دعا ان سے کر رہا ہے کہ ہماری یہ بگڑی، ہماری یہ پریشانی دور کروا دیجئے، اور پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. تو پھر وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے محتاج ہیں. جس کے سامنے یہ اپنے دست دراز کیا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے، وہ خود اللہ رب العزت کے محتاج ہے اور وہ اللہ رب العزت سے اسے مانگ کر کے دیں گے. یہ بھی اس کا تصور ہے. مطلب ایک شخص جو شرک کرتا ہے وہ معبودان باطل کے پاس جاتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے
کہ یہ نہیں دے گا، یہ نہیں دیں گے، اور یہ مانگیں گے اللہ رب العزت سے، مطلب اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ بھی محتاج ہے. اور وہ کون کس کا محتاج ہے؟ وہ خالق کائنات کا، جو اصل دینے والا ہے، جو اصل حاجت روا اور مشکل کشا ہے. تو کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ مشرک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنے گا، ہمیں اس کے لیے وسیلہ چاہیے، سیڑھی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. جب ہماری بات وہاں تک جائے گی اور اس کے لیے اگزامپل دیتے ہیں، جبکہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، اے نبی مکرم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتائیے کہ میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اے نبی آپ سے جب یہ میرے بندے پوچھیں کہ وہ مجھے کیسے پائیں تو ان سے کہیے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پہ پہنچ جاتا ہوں، اتنا قریب ہے ہمارا رب. لیکن یہ کسی دوسرے کو سفارشی بنا کر کے، اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی وہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے. سبحان اللہ، کتنا پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ تم ان کے پاس جاتے ہو اور ان سے یہ کہتے ہو کہ اللہ تک ہماری فریاد پہنچا دو، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. آپ کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کے بجائے وہ خود اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں لگے ہوئے، وہ خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وہ تمہیں کیوں، وہ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں جوڑیں گے خالق کائنات سے؟ پھر سے دیکھیں تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے. تو جن کے پاس تم جا رہے ہو وہ خود اللہ رب العزت تک پہنچنے کے، جو صاحب عرش ہے، جو عرش کا مالک ہے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں. آیت نمبر 43، وہ پاک ہے جو تم یہ عیب لگا رہے ہو، ان سارے عیبوں سے وہ پاک ہے. عیب کیا لگا رہے ہیں؟ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در میں جا رہے ہیں، یعنی یہ اللہ پر عیب لگانا ہے کہ تو نہیں دے سکتا، تو ہماری ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، تو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، تو ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے کہ اس کو اپنے تک بات پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے، وہ ساروں کی بات ایک ساتھ نہ سن سکے، وہ ساروں کو ایک ساتھ نہ دیکھ سکے، وہ ساروں کی حفاظت ایک ساتھ نہ کر سکے. وہ ساری مخلوق کی حفاظت کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے، وہ ساری مخلوق کی بات سننے کے لیے اکیلا کافی ہے، وہ ساری مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے. اس کو کسی ساتھی کی اور اس کے اندر کوئی کمزوری یا کوئی عیب نہیں ہے. سبحانہ وہ پاک ہے. اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و برتر ہے. وہ مشرک کیا جانے اللہ رب العزت کو، وہ نہیں جانتا اس لیے تو شرک کر رہا ہے. اللہ کی اگر اسے معرفت ہو جاتی، اللہ کی اگر اسے پہچان ہو جاتی تو وہ نہیں کرتا شرک. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ کیا کہا، اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و برتر ہے وہ اللہ. آیت نمبر 43 تھا یہ. آیت نمبر 44، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم اس کی مخلوق کے پاس جو اس کے محتاج ہیں، جو اس کے تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، جو رکوع اور سجدے میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں یا گزارتے تھے، تم ان کے پاس جا رہے ہو جو خود ایک محتاج ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کے، اس عرش عظیم کے مالک کو چھوڑ کر کے جس کی ہر مخلوق حمد اور ثنا کرتی. پتہ ہے آپ کو، آسمان کے سامنے ہماری یہ زمین، اور زمین ہی نہیں، ہماری یہ گیلیکسی اور ہماری گیلیکسی نہیں، ان گیلیکسیوں سے مل کر کے جو گیلیکسیوں کا جھنڈ بنتا ہے وہ ہمارے اسپیس میں اور اس آسمان کے سامنے ایک بیلن کی طرح ہے. جب اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا جاتا ہے تو بس اتنی سی وقت ہے اس پوری کائنات کی، اس پورے ستاروں کے اور ہماری گیلیکسیوں کے جھنڈ کی. اور وہ آسمان، اور اس آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر فرشتے کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے سجدے میں ہوا کرتے ہیں. اور بیت المعمور جو نورانی کعبہ ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس میں تو 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں اور دوبارہ کبھی ان کا نمبر نہیں آنے والا. یہ ساری فرشتے اور یہ ساری اور صرف فرشتے ہی نہیں، زمین کے اوپر اور دوسری جگہ کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرتی ہے. اور تمہیں کیا ہوا یا حضرت انسان کہ تمہاری خدمت کے لیے پوری مخلوق کو اللہ رب العزت نے لگا دیا اور تم کسی اور کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے، کسی اور کی تعریف کرتے ہوئے تمہاری زبان نہیں سوکھ رہی، کسی اور کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کی کرامتیں اور ان کی فلاح اور ان کی فلاح بتاتے ہوئے تمہارا وقت نہیں جا رہا. جو ساری کائنات جس خالق کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے، تم اس رب کو چھوڑ کر کے کہاں گھوم رہے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. کوئی چیز میں ابھی کچھ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آگے دیکھتے ہیں. اور لیکن اللہ آگے فرماتا ہے اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہ ہماری عقل کی کمی ہے، ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم ہر کسی کی لینگویج کو نہیں سمجھ پاتے. ہم مینڈک کی لینگویج کو اور ہم پرندوں کی لینگویج کو، ہم جانوروں کی لینگویج کو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم پتھروں کی اور پہاڑوں کی لینگویج کو یا پیڑوں کی لینگویج کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی کیا حمد کر رہے ہیں. اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت حوصلے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رب کو چھوڑ کر کے تم اس کی مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے، جس رب کو ساری مخلوق جس کی حمد اور ثنا کرتی ہے، لیکن اس کی حمد و ثنا کو تم نہیں پہچانتے. اس تعلق سے جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد اور ثنا کرتے تھے تو پہاڑ اور جتنی بھی وہاں پہ مخلوق ہوا کرتی تھی وہ سب سمٹ کر کے بیٹھ جاتی، پہاڑ خاموش ہو جاتا اور سب کے سب داؤد علیہ السلام کے ساتھ حمد اور ثنا میں لگ جاتے. داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، لیکن انہیں بھی صبح اور شام اللہ رب العزت کی حمد کرنے سے کوئی چیز روک نہیں پاتی تھی. ہم نہ بادشاہ ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی مصروفیت ہے جیسی بادشاہوں کو ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ایسی دنیا کے اندر الجھے ہوئے اور ایسی دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق اور مالک کو یاد کر کے دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. دل کا سکون ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن شاید یقین نہیں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی اس دل کو سکون ہے. اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں اصل میں دل میں سکون ہے. تو صبح اور شام داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور دوسری مخلوق بھی ان کے ساتھ ذکر کرتی تھی. اور داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت کو اللہ کی حمد و ثنا اتنی پسند ہے کہ کل حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کو کہے گا کہ وہی حمد و ثنا کیجیے. داؤد کہیں گے کہ میرے پاس وہ کیفیت نہیں، اللہ کہے گا کہ وہ کیفیت دی گئی اور پھر داؤد علیہ السلام حمد و ثنا کریں گے. اس تعلق سے سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 41، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے. سبحان اللہ. جب پرندے پروں کو پھیلا کر کے اور فضاؤں میں اڑتے ہیں، جب وہ آندھی اور طوفان میں انجوائے کرتے ہیں، اصل میں اس وقت وہ اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے. جتنی بھی مخلوق ہے انہوں نے اپنی نماز، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا اور تسبیح کو جان لی ہے. اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ
کرتے ہیں, مطلب جو حمد ثنا کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 تھی. اور اس طریقے سے سورہ تغابن آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے, سورہ تغابن آیت نمبر 1, اللہ کی پاکی کہنا, اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے, اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اسی کی اصل میں بادشاہی ہے. اس آیت پہ بھی اگر آپ غور کریں تو دیکھتے ہیں ہم, اللہ کی پاکی, اللہ پاک ہے, اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو ہر وہ چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو جانتی ہے, اللہ کی اس کو معرفت ہے. اس لیے آگے آیا اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے, ہر مخلوق یہ جانتی ہے. جیسے پرندہ سبا کے تخت, سبا کی رانی کے پاس سے جب حدود لوٹا تھا تو حدود نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے, جو زمین سے رزق نکال کر کے دیتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے, جو عرش عظیم کا مالک ہے, اس رب کو چھوڑ کر کے یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو وہ ایک چھوٹا سا پرندہ, وہ بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت کو, وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کو, وہ بھی اللہ رب العزت کی عطا کو جانتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہاں پہ فرمایا اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. حدیث دیکھتے ہیں بخاری شریف. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ, حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم کھانا کھایا کرتے تھے, کھانا کھاتے تو تسبیح, کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. نبی مکرم کے زمانے میں جب ہم کھانا کھایا کرتے تھے تو اس کھانے کی تسبیح کو ہم سن لیا کرتے تھے. کیا معرفت تھی اس زمانے میں جب نبی مکرم آپ کے بیچ میں ہوا کرتے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 3579. اور بھی دیکھیں, سیدنا جابر بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ میں نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا, میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر کے اور اللہ کی حمد ثنا کیا کرتے تھے تو ایک پتھر تھا, نبوت کے قریب دور میں وہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. تو یہ حدیث آپ نے مدینہ میں بیان کری اور کہتے ہیں کہ مکہ میں اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ پتھر کے اندر جان بھی ہوتی ہے اور وہ حمد بھی کرتے ہیں, اسی لیے تو اس نے سلام کیا. اور آج ہمارا سائنس بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے سے کण ہوتے ہیں, نیوٹران اور پروٹون, اس کے اندر بھی ہلچل ہوا کرتی ہے, اس کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپس میں ملتی ہے اور جدا ہوتی ہے, مطلب اس کے اندر بھی جان ہوا کرتی ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2277. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی کا ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری صحابی نے یا کسی خاتون نے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جس طرح آپ کا جی چاہے. تو چنانچہ ان کے لیے ایک ممبر بنا دیا گیا. جب جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پر تشریف لے گئے. اس کھجور کے درخت کے جو تنا تھا, جو پیڑ کا تنا تھا, اس کو الگ کر دیا. تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف لے گئے اور اس تنے کو الگ کر دیے تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, ایسی اس پیڑ میں سے آواز آنے لگی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح چپ کرایا جس طرح کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کی اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب کیا جاتا تھا. ایک تنا ہے,
ایک لکڑی کا وہ بلی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا سننے کے لیے ایسی بے چین رہا کرتی تھی کہ یہاں سے نبی مکرم کا خطاب سنے گی، نبی اللہ رب العزت کا کلام سنے گی، اور ایک ہم انسان ہے جس کے لیے ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے جس کے تابع فرمان کر دیا ہے، جس کی خدمت میں لگا دیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اسے اللہ کی حمد سننا ہے یا حمد کرنا ہے۔ ایسی دنیا اور یہ نہ ہاتھ میں آنے والی دنیا کے پیچھے ایسا ملوث ہے انسان، بھاگ رہا ہے ایسی دنیا کے پیچھے جو کبھی اس کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ اللہ رب العزت ہمیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ انہ کان حکیما غفورا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمارا فرماتا ہے، یہاں پہ دو صفت کو اللہ رب العزت نے لے کر کے آیا۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ ساری زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرتی ہے، اور تم اس کی حمد ثنا کو نہیں پہچانتی، اور ہمارے حال بھی ہم جان رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا غفور الرحیم رب کیا کہتا ہے؟ انہ کان حکیما غفورا۔ حکیم یعنی بردبار، حوصلے والا۔ اصل میں حکیم کی جو صفت ہے، حلیم الغفورہ ہے۔ حلیم کی جو صفت ہے، حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار اور حوصلے والا، یعنی اللہ رب العزت کسی گناہگار کو اس کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا۔ یہ حلیم کی صفت ہے جو اللہ رب العزت کی کہ کسی گناہگار کو اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑتا، اسے وہ مہلت دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے حادثے اور ایسے حالات کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ کریٹ کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ ایسے حادثے اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں، جیسے کبھی اسے بیماریاں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی اس کا کاروبار کمزور ہو گیا، اور اس طریقے سے کہ وہ ایسے حالات میں آ کر کے اپنے رب کو جانے اور ان گناہوں سے وہ توبہ کر لے اور رجوع کر لے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے، فوراً نہیں پکڑتا۔ جیسے آپ دیکھیں عمر فاروق تلوار لے کر کے نکل رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اللہ نے فوراً نہیں پکڑا۔ ان کے ساتھ ایسے حالات کریٹ ہوئے، ایسے حالات ان کے سامنے آئے کہ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، اور جب خون نکلتا ہوا دیکھا تو تھوڑا سے نرم پڑے، اور پھر قرآن سنے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر کو بدل دیا۔ ان کے اندر جو ہے ان کا جو دل تھا اس کو، جیسے اللہ نے فرمایا کہ قرآن سن کر کے پتھر بھی جو ہے وہ پگھل جاتا ہے یا پھوٹ جاتا ہے، اس میں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑ کرتا۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی جیسے اس نے فرمایا نا کہ اس کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، تو واقعی ہمارے رب کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رزاق ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علم ہے، اس کو ہمارے حالات کا اس کو علم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ خبر رکھنے والا، وہ رازق ہے، وہ ہماری بھوک کا بھی انتظام اور ہماری ضرورتوں کا بھی انتظام کرنے والا ہے۔ وہ تو اس کی یہ اتنی پیاری صفت حلیم کی کہ وہ ہم کتنے گنہگار ہیں، آپ غور کریں کہ کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ نے اس وقت نہیں پکڑا، ہمیں مہلت دی، اس وقت تک کی مہلت دی کہ ہم اللہ کے کلام کے سامنے آج بیٹھ گئے، اس کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، اس کی وحدانیت کو جان رہے ہیں، اور اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی کو ہم جان رہے ہیں، اس کی وحدانیت کو جان رہے ہیں، اور جان کر کے ہم اس کی توبہ کریں اور اس کی حمد اور ثنا کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہاں فرمایا انکا حلیما، کہ وہ حلیم ہے، غفورا، اور پھر وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی کہ جب تم ایسے حادثے میں آ جاؤ، ایسی ضرورت تمہیں پیش آئے اور تم رجوع کر لو تو وہ معاف کب کرے گا؟ معاف جب کرے گا جب ہم رجوع کریں گے، جب ہم لوٹ جائیں گے گناہوں سے، جب ہم پلٹ جائیں گے، جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں گے اور گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے گا۔ اور لیکن اگر رجوع نہیں کیا، بغاوت کیے، اللہ رب العزت کے حلیم ہونے کے باوجود، اللہ کے غفور ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نے بغاوت کی تو کیا اس کا انجام ہوگا؟ اس کے انجام کے تعلق سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ کس کو؟ ظالم یعنی گنہگار، تو گنہگاروں کو اللہ رب العزت مہلت دیتے رہتا ہے، اور اس مہلت کا انہوں نے صحیح فائدہ اٹھا لیا تو ٹھیک ہے،
तौबा करके वापस आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर बगावत में रहे तो क्या होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जालिमों को मोहलत देता रहता है, मगर जब उनकी गिरफ्त फरमाता है, यानी उन्होंने तौबा नहीं किए, और जब उनकी गिरफ्त फरमाता है तो फिर उन्हें ढील नहीं देता। अगर वो रुजू न करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उनको पकड़ता है तो ढील नहीं देता, फिर एक सेकंड के लिए भी मोहलत नहीं देता। आप देखते हैं जब आदमी की रूह निकलती है, जब कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, जब कोई ऐसे हादसे होते हैं, तो वो छटपटाता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, बचा लो बचा लो, एक दिन की मोहलत दिला दो, एक दिन मुझे वहां ले चलो, फला कर लो फला कर लो, लेकिन कोई मोहलत उसे नहीं दी जाती। तो वही अल्लाह फरमाता है, नबी मुकर्रम ने फरमाया कि जब पकड़ता है तो ढील नहीं देता, छोड़ता नहीं है। उसके बाद आपने ये आयत तिलावत फरमाई, फिर नबी मुकर्रम ने ये आयत तिलावत फरमाई, सूरह हूद आयत नंबर 102, सूरह हूद आयत नंबर 102, और तेरे रब की पकड़ ऐसी है, ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है उस हाल में कि वो जुल्म करने वाली होती है, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक बहुत सख्त है। या अल्लाह हम तेरी सख्त पकड़ से पनाह मांगते हैं, या अल्लाह तू हमारी अपनी पकड़ से हमें बचा ले, हमें तौबा की तौफीक दे दे, या अल्लाह तू तौबा की और अपने तरफ रुजू करने की हमें तौफीक दे दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4686, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2583, 2583, आयत नंबर 45, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक मख्फी पर्दा डाल देते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हैं तो आपके और मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के बीच में एक पर्दा डाल देते हैं, मतलब वो आवाज ना सुन सके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। जब वो सुनना नहीं चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन्हें अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहता। असल में कलाम है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात है, अल्लाह का कलाम है। और इस कलाम के ताल्लुक से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जिसका जी चाहे कि अपने रब से कलाम करे तो उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े। तो जब वो अल्लाह से कलाम नहीं करना चाहते तो क्या अल्लाह जबरदस्ती उससे कलाम करेगा? हमसे कोई कलाम ना करना चाहे तो क्या हम उससे कलाम करना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं? और वो तो खालिक के कायनात है, सारी दुनिया उसकी मोहताज, और हम एक एक लम्हा, एक एक मिनट और एक एक सेकंड उसके मोहताज हैं। और उसके बाद इतनी बगावत, इतनी सरकशी कि हमें नबी मुकर्रम का कलाम नहीं सुनना, आपकी बात नहीं सुनना, हमें पूरी दुनिया के इल्म को हासिल करना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात नहीं करना, अल्लाह के इल्म को हासिल नहीं करना, आखिरत के इल्म को हासिल नहीं करना, अल्लाह की मार्फत के इल्म को हासिल नहीं करना। तो अल्लाह का मोहताज है कि तुम्हें जबरदस्ती सुनाएगा, तुम्हें जबरदस्ती समझाएगा। जो नहीं समझना चाहता, जो नहीं रुजू करना चाहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे हिदायत नहीं देता। यहां पर आप देखें कि अल्लाह ने कुरान को सुनने से भी महरूम कर दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे कुरान सुना दे, जिसे कुरान समझा दे। आगे आप देखेंगे कि अल्लाह ने समझाने से भी मना कर दिया, कि जो सुन भी लेते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने से भी रोक देता है। तो यहां पे क्या वजह बताई गई? कुरान पर न सुना देने की वजह क्या बताई गई? फिर से देखते हैं, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक मख्फी यानी छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। उनके और नबी मुकर्रम के बीच में न दिखाई देने वाला पर्दा इसलिए डाला गया क्योंकि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। और आखिरत पर ईमान न रखना यानी नबी मुकर्रम की बात पर ईमान न रखना, कुरान की बात पर, क्योंकि ये खबर तो कुरान ने दिया कि मरने के बाद जिंदगी है, तो गोया कि कुरान पर ईमान न रखना। और जब कोई शख्स कुरान पर ईमान न रखे, उसको न जाने, उसको न यकीन करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पर्दा डाल दिया जो नहीं दिखाई देगा। ये असल में एक इल्हामी किताब है, एक रूहानी किताब है। ये आम किताब की तरह नहीं है कि जिसको हम पढ़ें और उसका हम इल्म हासिल हो जाए।
اس کا علم تو اللہ اسی ہی عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ورنہ قرآن کے پڑھنے والے تو بہت ہیں. کئی لوگوں کو اس کے سمجھنے سے ایسا محروم کر دیا کہ وہ عربی میں ہی پڑھ کر کے اور گنتیاں لکھے چلے جا رہے ہیں کہ اتنا قرآن ہو گیا اور اتنا قرآن ہو گیا اور اس کو دے دو اور اس کو دے دو. ایسا محروم کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ سب اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی عطا ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ رب العزت توفیق دے رہا ہے کہ میرے کلام کو سمجھ لو. یہ اسی کا احسان ہے، ورنہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں. آیت کو پھر سے دیکھیں. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قرآن کو بھی سمجھنے سے ناقص رہتا ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اور ہم نے، اور آیت نمبر 46، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اسے سمجھیں. اب اگر وہ سن بھی لیتے تو وہ سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا. کیوں پردہ ڈال دیا؟ وہ اب پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں ان کو سمجھنے دیا جا رہا؟ کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنی صاف آیتیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کو، اکثریت کیوں نہیں توحید کو سمجھ پا رہی. اتنی کلیئر آیتیں، اتنے واضح طور پہ اللہ رب العزت نے سمجھایا، اس مسئلے کو اتنا کلیئر سمجھایا، پھر یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ حدیث اتنی کلیئر ہے اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں حدیث صحیح، حدیث کو ہمیں ماننا ہے، یہ ہمارا منہج ہے اور یہی ہمارا دین ہے. لیکن یہ صحیح حدیث آنے کے بعد کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ان کو؟ کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں سمجھتے؟ تو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتا پردہ ڈالا. وجہ کیا ہے؟ پھر سے دیکھیں آیت نمبر 46. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس لیے کہ وہ اسے وہ سمجھیں. اس لیے پردہ ڈال دیا کہ وہ اسے سمجھیں. اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی ڈانٹ لگا دی ہے. ڈانٹ جس کو بولتے ہیں نا، کان کے اندر کوئی چیز کو ڈال دینا تاکہ آواز اندر نہ جائے. اور جب آپ قرآن میں سے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جب وہ آپ قرآن میں سے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ کی وحدانیت کا جب ذکر کرتے ہیں، جب قرآن کے اندر سے توحید کا بیان شروع کرتے ہیں کہ وہ خالق اور مالک اور رازق ایک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دیکھ سکتا، نہ سن سکتا، نہ کر سکتا. جب یہ بات آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، ان کو نفرت پیدا ہوتی ہے. ایک رب کی توحید سننے میں انہیں نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس لیے اس کا بوال کیا نازل کیا کہ اب تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے سے محروم کر دیا اللہ رب العزت. تو یہ شرک کی لعنت ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اور صاف اور واضح کتاب، کھلی کتاب، اس کو سمجھنے سے محروم کر دیا. پھر سے دیکھیں آیت نمبر 46. اللہ ہم کو محفوظ رکھے، آمین. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں. اس بات سے پردے ڈال دیے کہ وہ قرآن کو سمجھیں. اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، مطلب کان میں ڈانٹ بھی ڈال دیا ہے کہ وہ کان کے اندر بات نہ جائے. اور جب آپ قرآن میں سے اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے، مطلب ایک توحید کو سن کر کے ان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. کیوں نفرت پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باطل معبود کو اپنی سمپتی بنا کے رکھے ہیں. باطل معبود ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، وہی ان کی ضرورت کو پورا کرنے والے، وہی ان کے اوپر نگاہیں کرم کرنے والے، وہی ان کی بگڑی کو بنانے والے ہیں، وہی ان کی محتاجی سے دور کرنے والے ہیں. اسی لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، صرف اللہ کی، تو یہ بات ان کو بہت زیادہ غصے میں لا دیتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو محروم کر دیا. رب کا ذکر آتا ہے تو وہ نفرت سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں. اس آیت پر ہم بھی غور کریں، ہم اپنا بھی محاسبہ کریں. اصل میں فساد کی جو اصل وجہ ہے، جو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، جو پوری انسانیت کے اندر ہے،
اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آخرت پر یقین نہیں. اور اصل میں آخرت پر یقین نہ ہونا، جو انسان بغاوت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے. انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کو اپنے رب کے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور یہ یقین نہ ہونا اصل میں قرآن پر یقین نہ ہونا ہے. یہ یقین نہ ہونا نبی مکرم کے فرمان پر یقین نہ ہونا ہے. آخرت کا یقین نہ ہونا صرف آخرت کا یقین نہیں ہے، یقین نہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے یقین کے بارے میں تو قرآن نے بتایا، یعنی اللہ رب العزت نے بتایا. تو اللہ کی بات کا انکار ہے، نبی مکرم کے فرمان کا انکار ہے. اور یہ ایسی سخت وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے قرآن جیسی عظیم و شان چیز سے بھی انسان کو محروم کر دیتا ہے. آیت نمبر 47، ہم خوب جانتے ہیں جس سے وہ اس قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 47، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے، مطلب جس وجہ سے وہ اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں. اب سننے والوں کی دیکھیں، آپ اگر پھر سے آپ اس پارے کو پڑھیے، اس رکوع کو پڑھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کئی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایک وہ لوگ جو توحید سے نفرت کرتے ہیں، اور اب یہ تیسرے قسم کے لوگ. ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے، یعنی جس مقصد سے، جس وجہ سے وہ یہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، لیکن ان کے مقصد کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی وجہ کیا ہدایت ہوتی ہے؟ اللہ کی معرفت اور اللہ کی اطاعت کی غرض سے وہ سنتے؟ نہیں. ان کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اور ہنسی اڑائے، قرآن کی کسی آیت کو لے کر کے اس کا مذاق اڑائے اور قرآن کے اندر سے کمی نکالے. تو اللہ فرماتا ہم سب جانتے ہیں، اور ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں. تو قرآن ہم اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی ہدایت کے لیے اور اس کی دی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور کوئی شخص اگر اس کو اس لیے پڑھے کہ میں علم والا ہو جاؤں گا اور میں لوگوں پہ رعب جھاڑوں گا، میں پیسے والا ہو جاؤں گا، شہرت والا ہو جاؤں گا، اور کسی اور مقصد سے، تو وہ سارے مقصد یہیں پہ آ کر کے ختم ہو جائیں گے اور اسی دنیا کے رہ جائیں گے. آیت پھر سے دیکھیں، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ اس قرآن پر غور کرتے ہیں، جب وہ آپ کے طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورہ کرتے ہیں. اب یہ دوسری کیفیت کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں تو سنتے رہ جاتے ہیں، کان لگاتے ہیں، مطلب قرآن ان کو اپنے طرف آکرشت کر دیتا ہے، اپنے طرف موہ لیتا ہے، اور قرآن کے اندر ویسی جاذبیت بھی ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ کیوں نہ انسان کے دل کو اور دماغ کو جو ہے عاجز کر دیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بت کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے اور اس سے حمد ثنا کر رہے تھے، اس سے کچھ چیز مانگ رہے تھے. پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دور کھڑے ہو کر کے اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے لگے. جب سجدہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، سجدہ تلاوت آیا، سجدے میں چلے گئے. وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے میں چلے گئے تو پھر آپس میں کہتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو ہم نے بہت غلط کر دیا، ہم نے کوئی اطاعت نہیں کی، اور پھر وہ پلٹ گئے. تو اللہ کے کلام کے اندر یہ تاثیر بھی ہے کہ جب اس کو آدمی سنتا ہے تو وہ سنتا رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ جو امام محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں نقل کیا، اور سیرت کی اور بھی بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، جیسے تفسیر ابن کثیر میں سے میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 673 کہ ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس جو بنی زہرہ کا خلیفہ تھا، اخنس، یہ تین لوگ رات کے آخر حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جب تلاوت کیا کرتے تھے اپنے گھر میں، تو یہ پیچھے سے جا کر کے خاموشی سے بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے، کان لگا کر کے سنا کرتے تھے. اور جب لوٹتے تھے تو ایک جگہ میں اکٹھا ہو کے کہتے تھے کیوں گئے تھے وہاں، ایک دوسرے کو لالت ملامت کرتے، اور پھر وہاں سے وعدہ ہوتا کہ اب نہیں جانا ہے، اب بالکل نہیں جانا. لیکن پھر دوسرے دن پہنچ جاتے، پھر آ کر کے پھر وہی ہوا، پھر تیسرے دن پھر وہی ہوا. تیسرے دن کے بعد
اخنس آتا ہے ان کے پاس لاٹھی لے کر کے اور کہتا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا؟ ابو سفیان کے پاس آتا ہے، کیا خیال ہے تمہارا ابو سفیان اس کلام کے بارے میں جو ہم رات میں سنتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے اور کچھ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اخنس بھی یہ کہتے ہیں مجھے بھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہیں آتی۔ پھر ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اپنی رائے بتا دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بعد میں جا کر کے آپ سے بات سنتے ہیں۔ آیت میں پھر سے واپس آئیں 47، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورہ کرتے ہیں، تو باہر جا کر کے پھر وہ مشورہ کرتے ہیں خفیہ، وہ بھی اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ تب بھی جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کی اتباع کرتے ہو وہ تو جادو کیا ہوا شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، پہلے آپ نے دیکھا کہ قرآن کا کس طریقے سے انہوں نے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہیں یا ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح مثالیں بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے نبی کے لیے یہ لوگ کس طریقے سے مثال بیان کر رہے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے لہذا وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اس کی سزا کیا ملی؟ قرآن پر ایمان نہ لانے کی سزا ہم نے دیکھ کر کیا ہے، یہاں پر نبی مکرم پر ایمان نہ لانے کی سزا اللہ رب العزت نے کیا دیا، وہ گمراہ ہو گئے لہذا وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ تو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، آپ کو وہ جادوگر کہے یا کوئی اور سحر زدہ کہے یا کچھ بھی کچھ اور چیز کہے، اللہ کے نبی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے قبول نہ کرے تو اب اس کے لیے ہدایت کے سارے راستے بند۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ پھر سے دیکھیں، وہ گمراہ ہو گئے لہذا وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 49، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ازرنو یعنی پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا اور اکثریت کا یہ یقین یا یقین نہ ہونا کہ ہم مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور ان کا یہ یقین ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہم فضاؤں میں اڑ جائیں گے، پانی میں بہہ جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ میں چلے جائیں گے، پھر واپسی، پھر سے پیدا ہونا، یہ بات سمجھ کے باہر ہے۔ اور یہی وجہ ہے نافرمانی کی۔ جس دل کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اس سے مرنا اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے، اس کے بعد سے، اس کے لین دین سے، اس کے اخلاق سے، اس کی تجارت سے، اس کے معاملات سے، ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اس کو آخرت کا یقین ہے۔ لیکن جس کو یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ ڈٹائی سے اللہ رب العزت کی بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ بس دنیا ہی کی زندگی ہے جو زندگی ہے، اب یہاں پہ مجھے بلڈنگیں کھڑی کر لینا ہے، گاڑیاں کھڑی کر لینا ہے، اور یہاں پر مجھے عزت اور شہرت اور بڑی سیٹ مجھے حاصل ہو جانی ہے، یہی زندگی ہے، جو کچھ کر سکتا ہوں یہاں پہ میں کر لوں۔ اور جیسے جیسے موت کے قریب جاتا ہے اور بغاوت میں بڑھتا چلا جاتا ہے کہ دوبارہ دنیا ملے گی نہیں، زندگی ملے گی نہیں، جتنے جو کر سکتا ہوں میں سب کر لوں، تو اس کی ڈٹائی اور اس کی بغاوت اور زیادہ بڑھتے چلی جاتی ہے۔ تو یہ اشکال انہوں نے رکھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کر کے، چورا ہو کر کے اور مل جائے گی، پھر ہم پیدا ہوں گے۔ یہ ان کا سوال۔ ان کے سوال پہ اللہ رب العزت نے ایک بات کہی، کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، مطلب تم صرف مٹی باریک جو بنی ہے وہی نہیں، تم بہت بڑے پتھر بن جاؤ مرنے کے بعد، یا لوہا بن جاؤ، یا کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہے، یعنی اور اسٹیل بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس سے دوبارہ انسان نہیں بنایا جا سکتا، ایسا کچھ بن جاؤ تم۔ پھر وہ کہیں گے، اب جب آپ ایسا کہیں گے تو پھر وہ کہیں گے کون ہے دوبارہ جو ہمیں لوٹائے؟ پھر بھی وہ سوال یہی کریں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ کہہ دیجیے
اب اس کا سوال کا جواب اللہ رب العزت نے بالکل سمپل انداز میں کہا، کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جس نے پہلی بار پیدا کیا، کہاں تھے ہم؟ کوئی ہمارا نام و نشان، کوئی ہمارا وجود نہیں تھا. ہمارے جسم کے اندر جو پانی ہے وہ پانی میں تھا، جو جگہ مٹی سے بنی ہے وہ مٹی سے تھی، جو جس طریقے سے جس کے اندر حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے، وہ ٹیمپریچر میں تھا. تو ہم بکھرے ہوئے تو تھے پہلے بھی، ہمارا بھی تو کوئی نام و نشان اور کوئی وجود نہیں تھا. تو جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہہ دیجئے کہ وہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. پھر وہ آپ کے طرف تعجب سے اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ وہ کب ہوگا، کب ہوگا ایسا کہ ہم مریں گے اور پھر سے پیدا کیے جائیں گے. اتنا بڑا جملہ یہ وہی بول سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہ ہو، جس کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہ ہو. تو یہ ڈھٹائی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کب ہوگا پورا دن، کب ہم اٹھائے جائیں گے، کب آئے گی وہ قیامت، لے آؤ تو قیامت. اب اس طریقے سے ہم اور بھی ان کے جملے پہلے پڑھ چکے ہیں. کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ قیامت جو ہے نا وہ بہت قریب ہے. جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل کے ساتھ حاضر ہو جاؤ گے. مطلب جب حشر کا میدان لگے گا اور اللہ رب العزت سور پھونکنے کا حکم دے گا تو زمین سے تم اسی طریقے سے اس کی حمد کرتے ہوئے اور نکل کر کے اس کی طرف بھاگو گے، اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا ہی عرصہ تم ٹھہرے تھے. اور دنیا کے اندر جب حشر کے میدان میں ہم پہنچیں گے، کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم تھوڑا ہی دنیا میں رہے. اور واقعی 50,000 سال کو اگر آپ اس سے حساب لگائیں جو ہماری 60 سال کی زندگی ہے تو چند منٹ کی زندگی ہے ہماری. اس تعلق سے سورہ روم کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ ہماری کلاس کی سے آج آخری آیت ہے. حشر کے میدان میں اٹھائے جانا اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے تعلق سے اللہ رب العزت سورہ روم آیت نمبر 25 کے اندر فرماتا ہے، جب وہ تم کو زمین میں سے نکالے گا اور آواز کا تو تم جھٹ سے نکل پڑو گے. مطلب جب اللہ رب العزت آواز دے گا تو تم جھٹ سے نکل پڑو گے. اللہ رب العزت کو دوبارہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کو پیدا کرنا ہے اسی طریقے سے سارے انسان کا پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے. سورہ قمر آیت نمبر 50 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ قمر آیت نمبر 50، اور ہمارا حکم تو آگ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. ایسا آرڈر دے گا اللہ رب العزت اور انسان کو پھر سے دوبارہ پیدا کر دے گا. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہاری پور پور کو، یعنی جو ہاتھ کے اندر جو نشان ہوتے ہیں، ریکھائیں ہوتی ہیں، اس نشانوں کو بھی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں پھر سے بنانے پر قادر ہوں. سورہ نازیات آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، اور وہ تو صرف ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گی. اور سورہ نجم، اس کو چھوڑیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 اور 104 میں دیکھتے ہیں، جس روز سور میں پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی. جب یہ گنہگار حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے تو مارے دہشت اور خوف کے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو. جو باتیں یہ کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں. اس وقت ان میں سب سے اچھا طریقے والا، مطلب جو سب سے اچھا ہوش والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو. اس طریقے سے سورہ روم کی آیت نمبر 55 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی دوسری جگہ اللہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 اور 112 سے 114 تک یہ بیان کیا کہ جب وہ حشر سے نکالے جائیں گے، میدان محشر میں جب نکالے جائیں گے تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم تھوڑے ہی دن اس دنیا کے اندر رہیں. تو واقعی یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے جو ختم ہونے والا ہے. اور اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہی سارے صحیفوں میں خبر دی گئی اور سارے انبیاء نے یہی خبر دی.
اور اللہ کے کلام نے بھی یہی کہ ہم اصل جو زندگی ہے اس کی تیاری کر لیں، اس کی فکر کر لیں، اور اس کے فکر کرنے کا وقت ابھی ہی ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔